بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم آدمی نامہ اور اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر الہ آبادی، جنہیں عوامی شاعر کا بھی خطاب دیا گیا۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار ہے بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ شاعر اس بند میں انسانوں کی برابری کی بات کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ انسانوں کی برابری، ان کے مرتبے کا ذکر نہیں۔ نذیر اکبر الہ آبادی کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو بادشاہ ہے وہ بھی انسان ہے، اور فقیر و گدا گر بھی انسان ہی ہے۔ ان کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر فطرت اور انسانیت کے لحاظ سے دونوں ایک ہی درجے پر ہیں۔ اسی طرح جو شخص طاقتور ہے اور با اختیار ہے، اور ایک وہ شخص جو بے بس ہے اور کمزور ہے، وہ بھی ایک جیسا انسان ہی ہے۔ شاعر کا مزید اس بند میں کہنا ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھا رہا ہے، آسانیوں میں ہے، یعنی اللہ کا انعام اس پر ہے، اور جو شخص ٹھوکریں کھا رہا ہے یعنی مصیبتوں اور گمراہی میں ہے، وہ انسان ہی ہے۔ ان سب میں انسانیت کا جوہر یکساں ہے۔ یہ اشعار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو ان کے حالات اور مرتبے سے نہیں، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے۔ اصل قدر و قیمت انسان کے اخلاق اور کردار کی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کی ہے۔ انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ مختلف حوالے پیش کر رہے ہیں کہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، گداگر ہو، محتاج ہو، خوشحال ہو، تنگ دست ہو، سب کی بنیادی شناخت ایک ہی ہے کہ وہ سب انسان ہیں۔ ان اشعار میں شاعر نے انسانی برابری اور وقار پر زور دیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ دنیا میں بادشاہ بھی آدمی ہے، اور وہ فقیر و گدا گر جو سڑک پر بھیک مانگتا ہے وہ بھی آدمی ہی ہے، یعنی ان دونوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں۔ جس کے پاس خزانے ہے، سونا چاندی ہے، وہ بھی آدمی ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو خالی ہاتھ ہے، وہ بھی آدمی ہی ہے۔ جو عمدہ و لذیذ کھانے کھا رہا ہے اور جو خشک روٹی کے ٹکڑے چبا رہا ہے، دونوں کی بنیادی شناخت ایک ہی ہے، یعنی آدمی۔ اس نظم میں ہمیں مختلف پہلو نظر آئیں گے، مختلف فلسفے نظر آئیں گے آگے چل کر، اور یہ بہت گہرے ہیں۔ زندگی کی اس میں حقیقت ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اب اگلے اشعار میں جو ہے تاریخ کا حوالہ ہے، اور غرور اور تکبر کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں نذیر اکبر الہ آبادی نے کیا۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہلاتا تھا برملا، یہ بات سمجھنے کی ہے آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تاریخی حوالہ: فرعون مصر کا وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی خود کو خدا قرار دیا۔ وہ ظلم اور غرور کا پیکر تھا۔ شداد نے جنت یا مثالی دنیا یا جگہ بنا کر خود کو معبود یا رہنما بنانا چاہا۔ نمرود ایک اور تاریخی ظالم بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کفر و غرور کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ یہ تمام حوالے پیش کر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ان کے انجام پر بنیادی طور پر نظر ہے شاعر نذیر اکبر الہ آبادی کی۔ شاعر کا کہنا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے آگے کہوں میں کیا۔ انہوں نے خود ہی سوال بھی اٹھایا ہے، جو بھی شخص چاہے جتنا بھی طاقتور یا مغرور تھا، آخر کار آدمی ہی نکلا۔ کہ تاریخ میں ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ فانی، محدود اور ایک انسان، بے بس انسان غرور کی حقیقت تاریخ میں بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے خدائی دعوے کو دیکھ کر جان سکتا ہے کہ وہ آخر کار ان کا غرور مٹی میں مل گیا، وہ خود بھی
خاک ہو گئے، فنا ہو گئے، مگر وہ سب مٹی میں مل گئے۔ انسان کا اصل مقام چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، کہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں ہمیں کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ حاصل ہو جائے، آخر کار ہم ایک انسان ہی ہیں، نہ کہ خدا۔ یہ اشعار ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غرور اور خود پرستی کا انجام تباہی ہے۔ انسان کو اپنی حیثیت کی پہچان کروا رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ہمیں ان اشعار میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو بھی شخص طاقت یا غرور میں تھا، آخر کار وہ آدمی ہی نکلا اور اس کا انجام فنا ہونا ہی تھا۔ ہم چاہے فرعون کو دیکھ لیں، ہم چاہے شداد کو دیکھ لیں، ہم نمرود کو دیکھ لیں، اور ایسے بہت سے حوالے ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو مل جائیں گے۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی جامعہ، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواہ، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب یہاں پر مختلف حوالے پیش کیے گئے ہیں کہ غلط کام کرنے والے اور نیک کام کرنے والے سب انسان ہیں۔ یہاں پر جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ ان کی فطرت، حالات اور سوچ کا ہے۔ اس بند میں شاعر ایک عام انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد میں بھی آدمی ہی ہے جو مسجد بناتا ہے، اور پھر اس میں نماز پڑھانے والا امام اور خطبہ دینے والا بھی آدمی ہی ہے۔ شاعر مزید اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ قرآن پاک بھی آدمی ہی پڑھاتا ہے، اور اسی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے جو نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی بات کو سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہے، آدمی ہی ہے۔ آخری مصرعے میں شاعر نے ایک بہت دلچسپ بات کی کہ مسجد میں جوتیاں چرانے والا بھی آدمی ہے۔ یعنی پہلے کیا حوالہ دیا کہ مسجد کو بنانے والا آدمی ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والا، قرآن پاک پڑھانے والا، امام اور خطبہ دینے والا آدمی ہے، اور اب وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی جوتیاں چرانے والا بھی آدمی ہی ہے، اور اس شخص کو یعنی برا کام کرنے والے کو روکنے والا بھی آدمی ہی ہے کہ جو اس کو بند کر دیتا ہے حوالات میں، وہ بھی آدمی ہی ہے۔ اس مصرعے میں طنز کا عنصر نمایاں ہے، اور یہ معاشرے میں موجود اچھائی اور برائی دونوں طرف انسانوں کا اشارہ دلا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائی بھی موجود ہے، لیکن یہ بھی پہلو نمایاں ہے کہ اچھائی بھی موجود ہے، اور اچھائی کو پھیلانے والے اور آگے بڑھانے والے بھی انسان ہیں۔ مختصر یہ کہ اس بند میں انسان کی اہمیت اور اس کے مختلف کرداروں کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں عبادت کرنے والا اور غلط کام کرنے والا دونوں شامل ہیں، اور اس کو غلط کام کرنے والے کو، اس سے گمراہ ہونے والے کو اس راہ پر، سیدھے راہ پر لانے والا بھی آدمی ہی ہے۔ یہ بند انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے۔ ہے آدمی اور آدمی پہ تہ کو مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یعنی یہاں پر بھی ایک تجزیہ ہے انسان کے مختلف رویوں کا، جس میں کچھ رویے اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں، اور کچھ رویے معاشرے کا تاریک پہلو ہیں۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس بند میں شاعر انسانی رویوں کے تضاد اور انسان کی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک انسان ایسا بھی ہے جو دوسرے
انسان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، یعنی محبت، ہمدردی اور اثار کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت، مگر وہی انسان کسی دوسرے انسان پر تلوار بھی چلاتا ہے، یعنی ظلم، دشمنی اور نفرت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ اس میں کچھ اس کی نفرت بھی ہو سکتی ہے، دشمنی بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ کوئی مال اسباب کو چھیننے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے موجود۔ تو لیکن یہ دونوں ہی کردار انسان کے ہیں۔ پھر شاعر کا مزید کہنا ہے کہ ایک انسان دوسرے کی عزت، پگڑی بھی اچھالتا ہے۔ یہ جو پگڑی ہے نا، وہ عزت کی نشانی سمجھا جاتا ہے اس کو، یعنی اس کی توہین کرتا ہے۔ وہی انسان کسی دوسرے کو زور سے پکارتا بھی ہے کہ اس کو اس انداز سے بلاتا ہے کہ اس کی تذلیل ہو۔ اور پھر ایسے انسان بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے جو مدد کرتے ہیں، جو خیال کرتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا انسان ان کو پکارتا ہے تو وہ سنتے ہیں اور فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑ کر آتے ہیں بے غرض ہو کر۔ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ مجموعی طور پر ان اشعار میں شاعر انسان کو فطرت کے تضاد کو بیان کر رہا ہے کہ انسان میں ایک طرف اثار، ہمدردی، وفا اور محبت جیسی خوبیاں بھی موجود ہیں، تو دوسری طرف وہی انسان ظلم، نفرت اور بے حسی جیسے رویوں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ انسان مختلف حالات میں مختلف کردار ادا کرتا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن دونوں کردار ادا کرنے والے لوگ بحیثیت ایک ہی مقام پر فائز ہیں، یعنی انسان کے۔ مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کے کاروبار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کہ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ آخر کار انسان نے فنا ہو جانا ہے، آخر کار انسان نے مٹی ہو جانا ہے۔ انسان کو اس زندگی میں کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے اور غرور اور تکبر میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ اپنی موت کو بھلا بیٹھے اور کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں نقصان دے۔ اب یہاں پر شاعر نذیر اکبر الہ آبادی انسان کو اس کے آخری مقام اور ایک زندگی کی بہت بڑی حقیقت جو کہ موت ہے اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس بند میں شاعر موت کے بعد کے مراحل میں انسان کی بے بسی اور دوسروں پر انحصار کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے لیے کفن بھی آدمی ہی تیار کرتا ہے، اور اس سے مراد ہے کہ مرنے کے بعد وہ انسان خود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کی آخری رسومات کی تیاری بھی زندہ انسانوں کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ نہلاتے دھلاتے ہیں اور پھر اٹھاتے بھی آدمی ہی ہیں اور کندھے پر سوار کر کے جنازہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ مصرعہ موت کی حتمی حقیقت اور بے بسی اور دوسروں کے سہارے آخری سفر پر روانہ ہونے کی تصویر کشی کرتا ہے۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور روتے ہیں زار زار، کہ کلمہ بھی دوسرے لوگ اس بندے کے لیے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس غم میں آنسو بہانے والے، اس کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے غم میں آنسو بہانے والے بھی آدمی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے والے کے لیے دعائیں پڑھنے والے بھی انسان ہی ہیں اور اس کے غم میں رونے والے بھی انسان ہی ہیں۔ چوتھے مصرعے میں مردے کا کاروبار سے مراد تدفین کے معاملات ہیں جو زندہ لوگ ہی انجام دیتے ہیں۔ آخری مصرعے میں اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جو شخص مر گیا وہ بھی کبھی ایک زندہ انسان تھا، لیکن اب وہ بے بس ہے اور تمام تر انحصار زندہ انسانوں پر کر رہا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے اور اسے ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اشرف اور کمینے
سے لے کر شاتا وزیر، یہ آدمی ہی کرتے ہیں سب کارے دل پذیر، یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی کہلاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب کہ اچھائی اور برائی سب کاموں کو انجام دینے والے آدمی ہی ہیں۔ اس بند میں نذیر اکبر الہ آبادی انسان کے سماجی اور اخلاقی حیثیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں اور ایک جامع تصویر پیش کر رہے ہیں جس میں اچھے اور برے، اعلیٰ اور ادنیٰ ہر طرح کے انسان نظر آتے ہیں۔ یعنی ان اشعار میں ہمیں ہر طرح کے انسان نظر آئیں گے۔ پہلے مصرعے میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شریف اور پست لوگ سے لے کر بادشاہ اور وزیر تک سب انسان ہیں۔ اس مصرعے میں شاعر نے یہ واضح کیا کہ سماج اور سماجی حیثیتیں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں سب کی بنیاد ایک ہی ہے اور وہ بنیاد ہے انسانیت۔ دوسرے مصرعے میں کہنا ہے ان کا کہ دل کو بھانے والے، اچھے کام کرنے والے، اب کردار کی بات کر رہے ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی انسان ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ دنیا میں جو بھی خوبصورت، مفید اور قابل تعریف کام کرتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں ہی انجام پاتے ہیں۔ تیسرے مصرعے میں شاعر کا کہنا ہے کہ یہاں کسی کو کسی کا شاگرد بننا ہوتا ہے تو کسی کو رہنما، پیر و مرشد۔ یہ سماجی روحانی رہنمائی کے نظام میں انسان کا مرکزی کردار ہے۔ آگے مزید شاعر کا کہنا ہے کہ اے نذیر، اچھے اور نیک سیرت لوگ بھی اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں، انہیں اچھائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ آخری مصرعے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان سب انسانوں میں جو برا اور بد کردار ہے۔ اب پہلے تو بات کی انہوں نے نیک سیرت لوگوں کی جو اچھے کام انجام دیتے ہیں اور پھر کہ ان کی یاد بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اب بات کر رہے ہیں بد کردار لوگوں کی، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ اس میں شاعر انسانی فطرت کی دوگلی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہی نوح میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہے، کہ جس طرح فرشتے تو صرف نیک اعمال کرتے ہیں لیکن انسان کی فطرت کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا عنصر موجود ہے۔ اب یہ انسان کی سوچ ہے کہ وہ اچھائی کے راستے کو اختیار کرے یا برائی کے۔ یہ جو زندگی ہے ایسا ایگزام ہے جس میں 100% چوائس ہے۔ تو یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں ان کی اچھائی سے یاد رکھا جاتا ہے وہ بھی انسان ہیں، اور وہ لوگ جو برا کردار معاشرے میں ادا کرتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں۔ مجموعی طور پر نذیر اکبر الہ آبادی انسان شناسی کا بہترین نمونہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ سماجی طبقات، اچھے اور برے اعمال اور رہنمائی کے مختلف کرداروں میں انسان کی موجودگی کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں ان اشعار میں۔ اگر ہم آدمی نامہ کے مرکزی خیال کی بات کریں، نظم آدمی نامہ میں نذیر اکبر الہ آبادی نے انسان کے اطوار، کردار، سوچ اور عمل پر فلسفیانہ انداز میں نظر ڈالی ہے۔ مختلف رویوں کو بھی بیان کیا ہے، مختلف کرداروں کو بھی بیان کیا ہے اور بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ ایک بنیادی طور پر تجزیہ ہے بہت گہرا، اور ہمیں ہماری حقیقت، مقام کی بھی پہچان کرواتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو غرور اور تکبر میں آگے بڑھے، فرعون، نمرود، شداد، وہ بھی آخر کار فنا ہو گئے۔ انسان کی حقیقت اور اس کے آخری مقام کو بھی یاد دلاتا ہے کہ آخر کار انسان نے فنا ہو جانا ہے، آخر کار اسے موت کا مزہ چکھنا ہے اور جو ہے اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اس وقت وہ بہت بے بس ہوگا کہ وہ زندہ انسانوں پر انحصار کرے گا۔ تو مختلف پہلو ہیں، اور یہ کہ انسان میں امیر یا غریب دونوں ایک ہی مقام پر ہیں، یعنی انسانیت کے مقام پر، یہ طبقات کا فرق، یہ مرتبے کا فرق انہیں ان کے مقام سے نہیں گرا سکتا۔ بادشاہ، فقیر،
امیر غریب، نعمت پانے والا محروم رہنے والا، عزت اچھالنے والا عزت دینے والا سب آدمی ہے، نیکی پر چلنے والا، شیطان کی راہ پر بہکنے والا، امام، قاری، عابد، حتیٰ کہ مسجد کے جوتے چرانے والا بھی آدمی ہی ہے۔ یہ مختلف آدمی کے کردار ہیں۔ آدمی ہی آدمی کا دشمن بھی ہے اور آدمی ہی آدمی کا دوست بھی۔ آدمی پر تیغ چلانے والا اور آدمی کو بچانے والا، اس کی پکار سن کر اس کی مدد کے لیے اثار اور ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھنے والا بھی آدمی ہے۔ تو یہ مختلف کردار اور مختلف پہلو ہیں جو ہمیں نذیر اکبر الہ آبادی کی اس نظم میں دیکھنے کو ملیں گے۔